وہ یہ ہے کہ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کی دلیل ایسی ہے جو دلوں تک پہنچنے والی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ کامن سینسیکل آرگیومنٹ ہے، ہر ایک آدمی کو سمجھا جا سکتا ہے، سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اس کے لیے سائنٹسٹ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے میڈیکل فیلڈ سے آنا ضروری نہیں ہے۔ ایک کسان بھی سمجھ سکتا ہے، ایک بے پڑھا لکھا انسان بھی سمجھ سکتا ہے، ایک عام مزدور بھی سمجھ سکتا ہے، ڈاکٹر بھی سمجھ سکتا ہے، پڑھا لکھا سائنٹسٹ بھی سمجھ سکتا ہے، کسی بھی فیلڈ سے آپ ہوں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کو توڑنے کا کیا طریقہ ہے میں وہ بھی بتاؤں گا۔ اگر آپ اس دلیل کو توڑنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے، وہ پروسیجر میں آپ کو بتا دوں گا، آپ پورے دن سوچتے رہیے گا، کل کو آ کر مجھے بتائیے گا کہ ہم نے توڑ دی اس دلیل کو۔ یہ سارے کے سارے مشرک ہیں، ان سب کے پاس جو دلیلیں ہیں وہ صرف اور صرف اسپیکولیٹو ہیں۔ مثلا آپ کسی ملحد سے جب بات کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ تم خدا کے اوپر کیوں نہیں یقین رکھتے ہو، تو وہ کہتا ہے چونکہ خدا کے وجود کے اوپر مجھے کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ چونکہ اس کے الفاظ پر آپ غور کریں، چونکہ خدا کے وجود کے اوپر، اس ایگزسٹنس آف گاڈ پر مجھے کوئی مضبوط آرگیومنٹ نہیں ملا۔ چونکہ مضبوط آرگیومنٹ نہیں ملا اس لیے میں خدا کے وجود پر، اس کے جواب میں سب سے پہلی بات تو یہ کہیں کہ تمہارا یہ کہنا کہ مجھے مضبوط دلیل نہیں ملی ہے، مضبوطی کا معیار کیا ہے؟ مضبوطی کا کوئی نہ کوئی پیمانہ ہونا چاہیے۔ اگر مضبوطی کا پیمانہ اور معیار یہ ہے کہ دلیل سننے کے بعد میرے ذہن میں شک نہ آئے، یہ مضبوطی کا معیار یا پیمانہ نہیں ہے۔ شک تو کسی بھی بات پر آ سکتا ہے۔ آپ کے اگر کسی انسان کا باپ اپنے بیٹے کو یہ کہے کہ تم میرا بیٹا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بیٹے کے ذہن میں کبھی شک نہیں آ سکتا، ہو سکتا ہے کبھی شک آ گیا ہو، یعنی یہ ممکن ہے۔ شک کا آنا باپ کے اس کہنے کے باوجود کہ تو میرا بیٹا ہے، بیٹے کے ذہن میں یہ شک آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ باپ میرا باپ نہ ہو۔ لہذا شک آنا مضبوطی کی دلیل نہیں، مضبوطی کا معیار نہیں ہے۔ مضبوطی کا معیار یہ ہے کہ جو آرگیومنٹ دیا جا رہا ہے، اس آرگیومنٹ میں جتنے بھی پریمیسز ہیں، ان پریمیسز کو، ان مقدمات کو توڑا نہ جا سکتا ہو، اور اس دلیل کے مقابلے میں، اس کے اگینسٹ، اس سے مضبوط دلیل نہیں لائی جا سکتی ہو۔ اب کہا جائے گا کہ بھئی یہ جو آپ کی دلیل ہے یہ مضبوط دلیل نہیں ہے، چونکہ میرے پاس آپ کا کے کاؤنٹر میں اور آپ کے مقابلے میں اس سے بہتر دلیل ہے، جس کو میں آپ کی دلیل کو توڑ سکتا ہوں لیکن آپ میری دلیل کو نہیں توڑ سکتے۔ یہ ہے مضبوطی کا معیار۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی مضبوط دلیل کیا ہے؟ اس کی تو دلیل آ گئی۔ اس کی دلیل یہ ہے، ملحد کی دلیل یہ ہے کہ بھئی آپ کی دلیل مجھے کنونس نہیں کر رہی، آپ کی دلیل کے پیش کرنے کے باوجود میرے ذہن میں شک ہے، لہٰذا میں ایمان نہیں لاتا، لہٰذا میں خدا کو نہیں مانتا۔ اور میں نے اس کا جواب دیا کہ مضبوطی کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں شک آئے، مضبوطی کا معیار یہ ہے کہ آپ اس سے بہتر، اس کے خلاف دلیل لا کر دکھائیں۔ ملحد ایک مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ پیدا ہو کر 1000 مرتبہ مر جائے گا، وہ خدا کے موجود نہ ہونے کے اوپر، موجود، یاد رکھیے گا میرے الفاظ، خدا کے موجود نہ ہونے پر ایسی دلیل نہیں لا سکتا کہ جس کو توڑا نہ جا سکے۔ وہ وہمی اور اسپیکولیٹو ہی بات کرے گا، اسپیکولیشن کرتا رہے گا۔ وہ آپ سے کہے گا کہ آپ دلیل دیں، ٹھیک ہے ہم دلیل دے رہے ہیں، اس کے اندر وہ کہے کہ نہیں اس میں مجھے شک ہے، لیکن یہ مضبوطی، یہ کمزوری کی دلیل نہیں ہے۔ کمزوری کا معیار یہ ہے کہ آپ اس سے پھر بہتر دلیل لے کر آئیں، اور اس سے بہتر دلیل ملحد کے پاس ہے ہی نہیں۔ جیسے میں نے کہا 100 مرتبہ پیدا ہو کر 1000 مرتبہ بھی مر جائے، اس سے بہتر دلیل نہیں لا سکتا خدا کے عدم وجود پر، خدا کے موجود نہ ہونے پر۔ اب خدا کے موجود ہونے کی دلیل کیا ہے قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ نے اب تیسری بات کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ یہ دلیل جو ہے قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ نحل میں، یہ اس سے نکلی ہے، اور یہ دلیل جو میں دے رہا ہوں یہ خدا کے وجود پر دے رہا ہوں۔ دلیل آیت ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اعلیٰ درجے کی صفات صرف اللہ کے لیے ہیں، اعلیٰ درجے کی صفات صرف اللہ کے لیے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تعالیٰ نے اس دلیل کی طرف اشارہ کر دیا اور آگے بڑھ گیا۔ اب دلیل کیا ہے؟ دیکھیے، پہلا جو ہماری دلیل کا جو پہلا پریمس ہے یا پہلا مقدمہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر ادنا کے لیے اعلیٰ کا ہونا ضروری ہے، ورنہ ادنا ادنا نہیں ہوگا۔ ہر ادنا کے لیے، ہر لوور کے لیے ہائر ہونا ضروری ہے، ورنہ لوور نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا مقدمہ ہے کہ اس کو آپ نہیں توڑ سکتے، یہ کامن سینس ہے۔ اچھا، آگے اگلا مقدمہ پیش کرنے سے پہلے یا اگلا پریمس پریزنٹ کرنے سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم موجود ہیں اور ہمارا وجود ادنا ہے۔ ہم انسان یا کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ موجود ہیں، اور ہمارا جو وجود ہے یہ ادنا ہے، یعنی یہ لوور لیول، لوور کوالٹی ہے، اس کو آپ لوور کوالٹی کہہ لیں، یہ لوور ایگزسٹنس ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟
اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ وجود شروع ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. اس کا ختم ہو جانا، اس کا خراب ہو جانا، اس کا دوسری چیزوں سے یا ماحول سے متاثر ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ادنا ہے. جب ہر ادنا کے لیے اعلیٰ کا ہونا ضروری ہے اور ہمارا وجود ادنا ہے تو پھر ایک اعلیٰ وجود ہونا بھی ضروری ہے. ایسا اعلیٰ وجود، اچھا ہمارا وجود ادنا کیوں ہے، ہمارا وجود لوور کیوں ہے؟ چونکہ وہ ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا ایسا وجود کا ہونا ضروری ہے جو ختم نہ ہو، اسی کو ہم اعلیٰ کہیں گے، اسی کو ہم ہائر کہیں گے. ایک ایسے ہائر بینگ کا ہونا ضروری ہے کہ جو کبھی ختم نہ ہو. اس کو ہم عربک ٹرمینالوجی میں واجب الوجود کہتے ہیں. یعنی واجب الوجود ایسی ذات کہ انگریزی میں اس کو بولتے ہیں نیسیسری ایگزسٹنٹ، کہ جو نہ کبھی جس کی شروعات ہو، نہ کبھی نہ کہیں اس کا اختتام ہو. اور یہی خدا کی تعریف ہے. سمپل سا آرگیومنٹ ہے، سمپل سا آرگیومنٹ ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے. ہر ادنا کے لیے اعلیٰ کا ہونا ضروری ہے. ہم ادنا ہیں، لہٰذا اعلیٰ کا اعلیٰ وجود ہونا ضروری ہے. وہ اعلیٰ وجود ہی اللہ ہے. اب اگر آپ اس آرگیومنٹ کو توڑنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دو راستے ہیں. پہلا راستہ، آپ یہ ثابت کریں کہ نہیں، ہر ادنا کے لیے اعلیٰ کا ہونا ضروری نہیں ہے، لوور کے لیے ہائر کا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ اس کو ثابت کر دیجئے، آرگیومنٹ ٹوٹ جائے گا. دوسرا طریقہ بھی میں بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ آپ یہ ثابت کریں کہ ہمارا وجود ادنا نہیں ہے، ہمارا وجود اعلیٰ ہے، ہم ہائر بینگ ہیں. آپ یہ ثابت کریں، اور یہ یاد رکھیے کہ ہائر بینگ ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پھر آپ کا وجود نہ کبھی شروع ہوا ہو اور کبھی ختم. ٹھیک ہے؟ تو جب یہ ثابت کر دیں گے آپ، یہ ستیہ سناتن دھرم کہہ رہے ہیں، کر دینا. جب آپ ویڈیو بنا لیجیے گا ایک اس کے خلاف، ہر ادنا کے لیے اعلیٰ کا ہونا ضروری نہیں ہے، ایک تو یہ ثابت کر دیجیے گا. دوسرا یہ ثابت کر دینا کہ ہمارا وجود اعلیٰ ہے، لہٰذا ہم ہی ہائر بینگ ہیں، ہمارے اوپر کوئی نہیں ہے. اور ہائر بینگ کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے. تو ایک ویڈیو بنائیے گا اس کے اوپر اور اس کو ثابت کیجیے. ٹھیک ہے؟ تو اس آرگیومنٹ کو اس طریقے سے توڑا جا سکتا ہے. تو یہ بھی میں نے بتا دیا. اب یہ ہماری آنےسٹی ہے کہ ہم آپ کو نہ صرف یہ کہ آرگیومنٹ دے رہے ہیں، بلکہ یہ بھی بتائیں کہ آرگیومنٹ توڑنا کیسے ہے. یہ کو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا.